الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اذان کے کلمات کتنے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات 17 ہیں، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات 19 ہیں، جبکہ حنفیہ جو ہمارا راج مذہب ہے ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات 15 ہیں۔ اب اذان کی کیفیت کے اعتبار سے کہ شروع میں کلمات تکبیر کس طرح اور کتنے ہیں، کہ تکبیرات کس طرح پڑھی جائے گی اور اس کے الفاظ کتنے ہیں، اور آیا کہ شہادتین میں ترجیح ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو پہلا مذہب امام مالک کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اذان کے شروع میں تکبیر 2 مرتبہ کہی جائے گی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اذان میں کلمہ تکبیر 4 مرتبہ کہی جائے گی۔ اب مذہب نمبر 1 جو کہتے ہیں کہ اذان کے شروع میں تکبیر 2 مرتبہ کہی جائے گی، انہوں نے وہ ابو محذورہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی کہ اس زمانے میں تم لوگ جیسے کہ تم اس زمانے میں اذان دیتے ہو، یعنی اہل حرم جس طرح اذان دیتے ہیں ایسے ہی مجھے سکھلائی گئی ہے، اور اہل حرم شروع میں تکبیر 2 مرتبہ کہا کرتے تھے، لہٰذا اذان کے شروع میں تکبیرات بھی 2 مرتبہ کہی جائے گی۔ اب ہمارا مذہب جو راجی مذہب ہے کہ اذان کے شروع میں کلمات تکبیر 4 مرتبہ کہی جائے گی، وہ بھی ابو محذورہ کی دلیل دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں تکبیرات 4 مرتبہ بیان فرمائے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمات 4 ہیں۔ اب اذان کے کلمات شروع میں تکبیر 4 مرتبہ کہی جائے گی۔ اب جو کہتے ہیں کہ کلمات تکبیرات کے بعد آیا کہ شہادتین میں ترجیح ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں شہادتین میں ترجیح ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ شہادتین میں ترجیح نہیں ہے۔ وہ دلیل بھی ابھی معذورہ کی دیتے ہیں جس کے اندر شہادتین کی ترجیح کی صراحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین میں ترجیح کی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ شہادتین میں ترجیح نہیں ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک منظم کہ جو اذان حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو سکھلایا ہے اس کے اندر شہادتین کی ترجیح مذکور ہی نہیں ہے، جب ترجیح نہیں ہے اس کے اندر مذکور نہیں ہے، تو لہٰذا اذان میں شہادتین میں بھی ترجیح نہیں ہوگی۔ وہ دلیل نمبر 2 یہ ہے کہ شہادتین کی ترجیح کے سلسلے میں 2 قسم کی روایت ہے، لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم نے غور کر کے دیکھا تو اذان کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں ان میں سے کسی میں بھی ترجیح نہیں ہے علاوہ شہادتین کے، اور خود شہادتین میں اختلاف ہے، تو شہادتین کے سلسلے میں ایک قول ترجیح کا ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی نظیر ہی نہیں ہے، ایک قول عدم ترجیح کا ہے، اس کے لیے نظیر ہے، لہٰذا اذان کے دوسرے کلمات میں بالاجماع ترجیح ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے کیا کرتے ہوئے کہا کہ شہادتین میں بھی ترجیح نہیں ہے۔ اب آئے کہ اقامت کیسی کہی جائے گی، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں مثلا نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ کلمات اقامت جو ہے وہ 10 ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ کہتے ہیں کلمات اقامت جو ہے وہ 11 ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کلمات اقامت جو ہے وہ 17 ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں حضرت انس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت بلال کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات اذان جفت کہے جائیں گے، یعنی کلمات اذان 2 مرتبہ کہیں، اور کلمات اقامت طاق یعنی 1 مرتبہ کہیں۔ فریق ثانی کے دلائل وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان کو جفت طریقے سے اور اقامت کو طاق طریقے سے کہا کریں، مگر قد قامت الصلاۃ میں جفت کریں، یعنی اذان 2 مرتبہ اور کلمات اقامت 1 مرتبہ، اور قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا جائے۔ اور دلیل نمبر 2 یہ دیتے ہیں کلمات اذان 2 قسم کے ہیں، وہ کلمات جو صرف ایک مقام میں مذکور ہوتے ہیں اور وہ کلمات جو 2 مقام میں کہے جاتے ہیں، جیسے کلمہ تکبیر، کلمہ شہادت، یہ دوسرے قسم کے جو کلمات ہیں نا وہ 2 مقام میں ذکر کیے جاتے ہیں، وہ مقام نمبر 2 میں مقام نمبر 1 کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو بعد میں ذکر کیا جائے گا وہ آدھا ہو جاتا ہے، اور
इकामत फ़ी नफ्सी इब्तिदाअन और शुरू में नहीं हुआ करती बल्कि अज़ान के बाद हुआ करती है, लिहाजा वो कलिमात इकामत जो अज़ान में मज़कूर है वो इकामत पे अज़ान के मुकाबले में आधे हो जाएंगे, और वो कलिमात इकामत जो अज़ान में मज़कूर नहीं होते और वो इकामत में 2 मरतबा हुआ करेंगे, जैसे कि क़द क़ामतिस सलात। लिहाजा इकामत के अंदर कलिमात अज़ान में से दिए गए हो तो क़द क़ामतिस सलात, ये 2 कलमात तो कुल 11 कलमात हो जाएंगे। दलील नंबर 3 ये है कि जिसके अंदर सराहत से है कि हज़रत बिलाल से इस रिवायत के ख़िलाफ़ रिवायत मौजूद है जिसको तुमने हज़रत अनस से नकल किया है। चुनांचे हज़रत बिलाल की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत बिलाल को इसी तरीके पर इकामत सिखलाई जिस तरीके से अज़ान सिखलाई है, और वही कलमात इकामत लाते हैं जो अज़ान में लाए गए थे। चुनांचे फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने हज़रत बिलाल को अज़ान सिखाई तो उन्होंने 2 मरतबा अज़ान कही और इकामत सिखलाई तो उन्होंने 2 मरतबा इकामत की। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी फरमाते हैं, मैंने अज़ान और इकामत को इस तरह ख्वाब में देखा गोया कि मैं जाग रहा हूँ। अगर ये बात ना होती तो मैं अपने आप को तोहमत में डाल देता, तो मैं कह देता कि मैंने जागने की हालत में देखा। नीज़ हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की तारीफ़ फरमाई और फरमाया कि मैंने भी यही कलमात इकामत देखी है, लेकिन अब्दुल्ला मेरे ऊपर सबकत ले गए हैं, इसलिए मैं चुप रहा। लिहाजा ये रिवायत तुम्हारी पेश करदा रिवायत के मुखालिफ है, और तुमने जो रिवायत पेश की है वो मुजमल है और हमने जो रिवायत पेश की है वो मुफस्सल है। जब रिवायत मुजमल और मुफस्सल के दरमियान तारुज़ हो जाए तो मुफस्सल को तरजीह होती है, लिहाजा हमारी रिवायत जो है वो राजी होंगी। और दलील नंबर 2 वो ये देते हैं कि हज़रत बिलाल ने 2 मरतबा जो अज़ान दिया करते थे ना, 2 मरतबा इकामत दिया करते, तो मालूम हो कि हज़रत बिलाल का अमल इस रिवायत के ख़िलाफ़ है जो हज़रत अनस ने हज़रत बिलाल के अज़ान के मुतालिक नकल फरमाया। हज़रत बिलाल सैयदुल मुअज़्ज़िनीन है, इनका अमल दूसरी रिवायत के मुकाबले में ज़्यादा कवी होगा, इसलिए कायदा है साहिब। और दलील नंबर 3 ये देते हैं कि हज़रत अबू महज़ूरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान की तरह इकामत भी 2 मरतबा सिखलाई, और हज़रत अबू महज़ूरा की रिवायत में अल्फाज इकामत सब के सब मौजूद हैं। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि जो वो कलमात जो मुकर्रर नहीं होते वो कलमात जो 2 मकाम में मुकर्रर होते हैं, मकाम नंबर 2 में मकाम नंबर 1 के मुकाबले में आधा मज़कूर हुआ करते हैं। या रसूल भी जो बाद में होगा वो पहले का आधा हुआ करेगा, और इकामत भी बाद में हुआ करती है, इसलिए अज़ान का आधा हुआ करेगी। अक्ली दलील ये देते हैं हय्य अलैतैन के बाद लफ्ज़ अल्लाहु अकबर के 2 मरतबे कहे जाने में किसी का इख्तलाफ भी नहीं है, इसमें तनसीफ मुमकिन है। तो हमने गौर व खोज करके देखा कि जिस तरह अज़ान के अंदर हय्या अलल फलाह कलमा तकबीर 2 मरतबा कहा जाता है, इसी तरह इकामत के अंदर भी कलमा तकबीर 2 मरतबा कहा जाता है। लिहाजा इकामत के बकिया कलमा